عمران خان صاحب آپ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہو، لیکن ریاست مدینہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے تمام شہری میرے پیغمبر کے اخلاق و کردار کو اپنا رول ماڈل بنا کر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش کرے، تاکہ ان میں رحمت و شفقت پیدا ہو جائے، صبر و برداشت پیدا ہو جائے، ایثار و مساوات پیدا ہو جائے، تب پاکستان ریاست مدینہ بن سکتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ریاست مدینہ کی خواب کیوں دیکھ رہے ہو؟ عواموں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ کیسا ریاست مدینہ ہے جس میں گستاخ کو رہا کر دیا جاتا ہے؟ کیسا ریاست مدینہ ہے؟ آپ دیکھیں، آپ آئیے، آپ دیکھیں میرا پیغمبر کی ریاست مدینہ کو دیکھیں۔ ابن خطل نے گستاخی کی ہے، صحابہ نے اس کی قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ خانہ کعبہ میں گئے اور غلاف میں پیچھے گئے، خانہ کعبہ کے غلاف میں گئے، اور آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابن خطل گستاخ ہے، خانہ کعبہ کی غلاف سے باہر نکالو اور قتل کرو اسے۔ میں نے کہا عمران خان صاحب، آپ نے اچھا بات کیا ہے، ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہو، لیکن ریاست مدینہ تشکیل دینے کے لیے اپنی دشمنوں کو، امانتوں کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ طائف کے میدان میں لہو لہان ہونا پڑتا ہے، احد کے میدان میں شہید ہونے پڑتے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں کو شکست فاش کے بعد دینے کے بعد بھی عفو اور درگزر سے کام لینا پڑتا ہے، کفایت شعاری اور سادگی کا عملی نمونہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا ریاست مدینہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے لوگوں کو اسلام کے مطابق ذہنی اور فکری تربیت نہ کی جائے، ریاست مدینہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا ریاست مدینہ ہے جس میں گستاخوں کو رہا کر دیا جاتا ہے؟ کیسا ریاست مدینہ ہے جو ابو بکر کو گالیاں دے رہے ہیں، جو شیعہ عمر کو گالیاں دے رہے ہیں، عثمان کو گالیاں دے رہے ہیں، علی کو گالیاں دے رہے ہیں، امیر معاویہ کی نام کتوں پہ لکھتا ہے، نعوذ باللہ، عمر کی نام کتوں پہ لکھتا ہے۔ یہ کیسا ریاست مدینہ ہے؟ ہم نہیں مانتے ایسے ریاست مدینہ کو۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہوں، اور میرے مسلمانوں، میں عمران خان صاحب، میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، آپ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہو، لیکن شیعہ آج پاکستان میں ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زنا کی نسبت کر رہے ہیں۔ یہ کیسا ریاست مدینہ ہے؟ میں نے کہا میرے بھائیوں، ریاست مدینہ کے لیے ہم سب ایک ہے۔ ریاست مدینہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان میں گستاخوں کو رہا کر دیا جاتا ہے اور میرے پیغمبر کی سنتوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس وقت تک کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کی چہرے پہ داڑھی مبارک نہیں ہے، میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، آپ کی ظاہری لباس میرے پیغمبر کے طریقے پہ نہیں ہے، اور آپ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہو۔ کیوں لے رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ ریاست مدینہ کا نام مت لینا، کیونکہ ابو بکر کی چہرے پہ داڑھی تھا، عمر کی چہرے پہ داڑھی تھا، عثمان کی چہرے پہ داڑھی تھا، علی کے چہرے پہ داڑھی تھا، صحابہ کی چہرے پہ داڑھی تھا، انبیاء کے چہرے پہ داڑھی تھا۔ وہ ریاست مدینہ میرے پیغمبر نے بنایا تھا، جو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تھا، اور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی صداقت کو دیکھے، عمر فاروق کی عدالت کو دیکھے، عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھے، علی شجاعت کو دیکھے، صحابہ کو دیکھے، اور جب تک زندہ رہوں پاکستان میں انشاءاللہ یہ کہتا رہوں گا کہ ریاست مدینہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک سارے مسلمان میرے پیغمبر کے طریقے پر نہ چلے۔ وآخر دعوانا